اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا، یہ بے حرمتی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آیا تھا، تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ اکبر۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا۔ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا۔ تم کون ہو پتہ ہی نہیں، نام کیا ہے تمہارا پتہ ہی نہیں، کس کے بیٹے ہو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ، بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم۔ اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، کیا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئی، میں تو دیکھنے والا تھا، کیا رہا تھا دنیا میں، وقد كنت بصیرا۔ اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا، یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ مردے رہتے ہیں، قبرستان کی طرح۔